اب یہ ساری کیفیات چیک کر لی ہم نے ایمان کی. اب ایک آدمی آ کر کہتا ہے مولوی صاحب دل نہیں لگتا، نہ تلاوت کرنے لگتا ہے دل بوجھل ہو جاتا ہے. وہ میں ایک نو کیا کولو والا پڑھا کر انہوں میں 100 دفعہ کیا وہ 3 دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتا، مجھے گھبراہٹ ہو جاتی ہے. ہاں تیری گھبراہٹ کا علاج ہے، یہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں جس کا علاج نہ ہو شریعت میں. روحانیات کا سارا علاج قرآن میں ہے. روحانی طور پہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے نا جب کوئی ذکر کرتا ہے، نیند آ جاتی ہے، اونگنا شروع کر دیتے ہیں آئے ہے. اس سے پہلے ایک کام کیا کرو، جب آپ کو پتہ چلے نا گھبراہٹ ہو رہی ہے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ چیزیں آندیاں نے لیکن پتہ نہیں کھانیاں کدوں نے. دوائیاں تو بہت مارکیٹ میں پڑی ہوتی لیکن پتہ نہیں ہوتا کون سی کس وقت کھانی ہے. جب انسان کو ذکر کرتے ہوئے یا نماز کے لیے یا تلاوت کرتے ہوئے گھبراہٹ ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سارے کام چھوڑ کے اس کو پڑھنا شروع کر دو. قرآن کو بند کر دو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا شروع کر دو. اچھا پھر کہتا ہے جی میرا دل نہیں لگتا کسی کام میں. کرتے ہیں نا، وہ تفصیل آج نہیں بتاتا ہوں اس لیے کہ ٹائم شارٹ ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اگر نماز پڑھنے کی طرف توجہ کم ہو جائے، دل نہ کرے پڑھ لیں گے، کسلان ہو جاتے ہیں نا، تو یہ پڑھا کرو 100 دفعہ روزانہ. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو آپ کو پتہ ہے معنی کیا ہے، تو کافی ہے، تو کارساز ہے. لیکن اگر دل نہ لگے، توجہ ہی نہ آئے، اذان ہوئی پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کام ہوا پتہ ہی کوئی نہیں، اور محفل نعت لگی کوئی گیا ہی نہیں، وہ اتنے اشتہار لگائے پورے شہر کے اندر، وہاں گئے تو 15 آدمی بیٹھے ہوئے، اس کا مطلب دل نہیں لگا. تو پڑھا کر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. یہ دینک طاعتک الگ الگ ہیں، ایک چیز پڑھنی ہے.